السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة القرآن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کی محفل عظیم الشان محفل ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو منتخب کیا اور ایسی بابرکت محفل میں بٹھایا۔ پیاری عزیزات، آپ سب اپنے مصحف کو کھول لیجئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے، اور یہ ہمارا آج 9واں رکوع شروع ہو گیا ہے سورہ بقرہ کا۔ یہ جو 9واں رکوع ہے یہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آج بھی 2 رکوع ہی پڑھیں گے، 2 رکوع کا ہمارا چل رہا ہے۔ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اور جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر 10 آیات ہیں، تو آپ لوگ غور سے، توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیے اور جاننے کی کوشش کیجیے اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں ہدایت بہت جلدی دیتے ہیں۔ ایسی محفلیں جو دین کی محفلیں ہوتی ہیں، یہاں ہدایت ملنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر ہدایت مانگیے، قرآن کو پڑھیے اور عزم کریے کہ میں نے پوری زندگی قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا کہ میں اپنے قرآن کو چھوڑ دوں۔ قرآن کو میں نے سمجھنا ہے، یہ نیت بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پیاری عزیزات، کتاب کو پیچھے پھینک دینے سے کیا مراد ہوتی ہے بتائے؟ ہم قرآن کو جب پیچھے ڈال دیتے ہیں، پیچھے سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو ہم لوگ اہمیت دینے والے بن جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھیے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنے پیچھے ڈال دیا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ہم اہمیت دینے والے بن گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی ساری بہنوں سے کہوں گی کہ اپنا جائزہ ضرور لیتی رہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق قرآن پاک سے کس طرح ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے دن، ہفتے، مہینے، ہم کتنا وقت قرآن فہمی میں گزارتے ہیں، قرآن پر تدبر کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، کتنے دن، کتنا وقت لگاتے ہیں، مہینے میں، ہفتے میں۔ ذرا اپنے بار بار ٹیسٹ لیتی رہا کریں، جائزہ لیتی رہا کریں، کیونکہ قرآن جو ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہمیں اچھی سے آنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر صرف ان سے مقصد پورا نہیں ہوتا کہ آپ نے تلاوت کر لی، آپ نے حفظ کر لیا، اس سے مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ بہنوں، قرآن پر غور و فکر کرنا اصل مقصد ہے۔ اچھا کیوں ہے یہ؟ میں بار بار قرآن کی آپ کو بتاتی ہوں اہمیت، قرآن کے بارے میں بار بار بتاتی ہوں، لیکن میرے آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی اتنی اہمیت کیوں بتائی جا رہی ہے، کہ اس کی اتنی فکر کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پر غور و فکر کرنے سے کیا ہوگا، ہم لوگ سب عمل میں ڈھل جائیں گے۔
عمل ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب علم آئے گا تبھی تو عمل آئے گا نا. اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے تو قرآن کے ذریعے تو آئیں گے. قرآن ہی تو روشنی ہے. ایک دفعہ ترجمہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے. تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمے والے قرآن سے کریں تو ترجمے کی دہرائی بھی ساتھ ہی کی جا سکتی ہے. تو آپ لوگ ترجمے کا قرآن اپنے ساتھ رکھا کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیے بھئی آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آج ہم بہت کچھ جانیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ مجاہد صاحب نے اپنی نیتوں کو درست کر لیا ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. بنی اسرائیل سے یہاں کیا ہو رہا ہے بنو؟ عہد لیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. میثاق بولتے ہیں عہد کو، کہ جب ہم نے اس سے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. تم عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا. وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. کیسا سلوک کرو گے؟ نیک سلوک کرو گے. یہ کیا لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے؟ عہد لیا گیا تھا، وعدہ کرایا گیا تھا ان سے کہ آپ یہ دیکھو آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے کم و بیش. اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً پہلے کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کی بندگی نہیں کرنی. پھر بعد میں فرمایا کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیک سلوک کرنا ہے. پھر آگے فرمایا وذی القربى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی. قرابت دار یعنی جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی. والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے. اچھی بات کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے بٹرنگ کرنی ہے، بلکہ اچھی بات یہ ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ نے کرنا ہے. امر بالمعروف کرتے رہنا ہے، نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے. تو یہ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات آپ نے بتانی ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی بھائی، تو ان سے یہ معاہدہ لیا جا رہا ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ. یعنی تھوڑے سے لوگ نے تو بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، پھر اور بہت سارے لوگ اس میں سے پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو پھر جانے والے. تمہاری عادت گویا طبیعت ثانیہ ہے، یعنی تمہاری طبیعت بن چکی ہے. یہ تمہاری جو عادت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تمہاری تو یہ عادت ہے، گویا طبیعت ثانیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور عہد بھی لیا تھا جس کا ذکر اب آ رہا ہے. ایک اور عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کیا لیا تھا؟ پہلے تو آپ اس چیز کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے. میں اس کو پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ نے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، محتاج یعنی مسکین کے ساتھ کرنا ہے، اور لوگوں سے آپ نے اچھی بات کرنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. تو یہ سارے معاہدے بنی اسرائیل سے ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کرا؟ یہ اپنے وعدے سے پھر گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا. ٹھیک ہے، اور بس کچھ لوگوں نے بات کو تسلیم کرا، لیکن اکثر جو تھے نا وہ انہوں نے منہ موڑ لیا، پھر گئے وہ اپنی بات سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے. تو اب دیکھیں قرآن پاک تو ہمارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، آنے والی قیامت تک کے لیے میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر ایک بندے کے لیے قرآن ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گی نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں. تعویل عام اور تعویل خاص کو ذہن میں رکھا جائے، اگر دیکھا جائے تو یہاں بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن قرآن ہمارے لیے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اللہ رب العزت ہم سے بات کر رہے ہیں. حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، اسکالرز بتاتے ہیں، حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو میں نے وہ کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور جب ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے بات کرے تو وہ اللہ رب العزت کا کلام پاک پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیا کرتے تھے. تو سوچیں، یہ اسکالرز
بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کا ایسا تصور کریں، آپ ایسا امیجن کریں کہ جس وقت آپ قرآن پڑھ رہی ہوں تو ایسا لگے کہ بس اللہ اور بندہ، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے سے بات کر رہے ہیں، اللہ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی اور کی بندگی کرنی ہی نہیں، کسی اور کا کہا ماننا ہی نہیں۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ عباد بولتے ہیں بندہ، عباد کس کو بولتے ہیں؟ بندوں کو، اور معبود کون ہے؟ ہمارا خالق۔ تو خالق کی ہی بندگی کرنی ہے، کسی اور کی کرنی ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، غلام بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ غلام جو ہوتا ہے نا اپنے مالک کا پوری طرح سے فرما بردار ہوتا ہے، کہ مطلب غلام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی پوری طرح سے اطاعت کرے، جو مالک کہے اس کو بجا لائے، اس کو کر لے۔ تو لیکن اگر دیکھا جائے جو ہم بندے ہیں، بندے کا معنی اگر دیکھا جائے، یہ 24 گھنٹے ایک غلام ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ایک نوکر ہوتا ہے جسے ہم صرف کسی کام کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کام کے لیے رکھتے ہیں وہ وہی کام کرتا ہے۔ اگر ڈرائیونگ کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ ڈرائیونگ ہی کرے گا، کوئی اور گھر کا آپ کا کام نہیں کرے گا۔ گھر کے کام کے لیے سرونٹ رکھ رہے ہیں تو وہ صرف گھر کا کام ہی کرے گا، وہ آپ کا باہر کا نہیں کرے گا۔ تو عزیزات، لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا مالک کا غلام ہوتا ہے، جب بھی مالک اس کو پکارے اس کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے، عباد جس کو بولتے ہیں، بہت سارے بندے، جمع ہے یہ عبد کی، عبدن ایک بندے کو بولتے ہیں اور عباد اس کی جمع ہے۔ تو یہ جو بندے ہوتے ہیں، بندگی کا معنی اس سے بھی زیادہ کہیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ غلامی سے بھی بڑا درجہ ہے، غلامی سے بھی بڑا درجہ بندگی کا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کی کس طرح سے بندگی کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پوری طرح بجا لانا چاہیے، کہ اللہ کے حکم کی ہم نے پوری پاسداری رکھنی ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بار بار آپ کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے، بار بار قرآن میں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی تو کرنے والے ہیں، سب کچھ رزق دینے والے ہیں اللہ ہیں، تو اللہ کے سوا ہم کیوں کسی اور کی بندگی کریں بھائی؟ کیوں کسی اور کی عبادت کریں؟ کیوں کسی اور کا کہا مانیں؟ اور وہ بھی ایسا کہا مانتے ہیں ہم لوگ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جس میں، جبکہ حدیث مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے عزیزات، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو ہم کیوں کسی مخلوق کا کہا مانے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں؟ بالکل بھی نہیں ماننا، صرف اللہ رب العزت کا ہی حکم ماننا ہے۔ اور پھر جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ایسے ہی کرنا ہے آپ نے بھی انشاءاللہ۔ وذی القربیٰ، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، محتاجوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، اور ہر کسی سے اچھی بات کہنی ہے۔ وقولوا للناس حسنا، ہر کسی سے خیر کی بات پہنچانی ہے، ایسی بات کرنی ہے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی بات گھر کر جائے، سامنے والے کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کرا دیں، آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے۔ جی اچھا جی، پھر اور یہ بتایا آپ نماز کے قائم کرنے والے ہونے چاہیے، جیسے بنی اسرائیل پر بھی نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو ایسے ہی ہم لوگوں نے بھی کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، جتنی ہمارے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے، نصاب دیکھ لیجئے گا اپنا، اسی کے اکارڈنگ آپ اپنے اماؤنٹ کی کاؤنٹنگ کریں اور پھر اسی کے اکارڈنگ آپ زکوٰۃ دیں، اور نماز کو وقتوں پر اس کے ادا کریں، اور نماز میں عجلت نہ ہو، مینس جلدی نہ پڑھیں، نماز کی رعایت کو رکھتے ہوئے پڑھیں، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اور آگے بتایا گیا کہ یہ لوگ تو اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ جو ان کو دیے تھے، حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ معاہدہ لیا تھا ان سے، ٹھیک ہے، قول و قرار ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں، یہ تو پھر گئے اپنے معاہدے سے، لیکن آپ امت محمدیہ ہیں، آپ نے نہیں پھرنا، سوچنا بھی مت کہ اللہ رب العزت کی ہم نافرمانی کریں، ورنہ مطلب آپ یہ سوچیں کہ کتنے بڑے رب اور خالق اور مالک کی ہم لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے، اللہ کے عذاب سے یقیناً ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ جو ہے نا بہت سخت ہے عزیزات۔ پھر ان سے ایک اور عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے، وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے۔ ابھی میں ذرا اس آیت کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی
یعنی جب یہ ثم اقررتم انہوں نے اقرار کیا تھا اچھے سے، وانتم تشہدون یعنی تم نے اس قول قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ تھوڑا سا اب اس کے بارے میں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ کن سے عہد لیا جا رہا ہے عزیزات؟ بنی اسرائیل سے، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے۔ وحدت مینز ایک بن کر رہو گے، جتنے بھی بنی اسرائیلی تھے یہ سارے کے سارے، کہ تم سب نے کیا کر کے رہنا ہے؟ ایک بن کر رہنا ہے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسے کہ ہمارے لیے بھی قرآن مجید میں آیا ہے سورہ حجرات میں، آئی تھنک آیت نمبر 10 میں ہے شاید، یا 9 یا 10 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن جو ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو ان سے یہ ان سے نا وہ لیا گیا معاہدہ، ان سے یہ عہد کرایا گیا، ان سے یہ عہد کرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو آپس میں نہیں لڑو گے، اور تم سب ایک امت بن کر رہو گے۔ کیسے رہو گے بہنوں؟ ایک امت بن کر۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو نا اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالو گے، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا۔ اچھا، اقرار کر لینے کے بعد اچھے سے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ اب میں ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتی ہوں، جیسے کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ بات بار بار ریپیٹ کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اور وہ کیا تھا کہ دیکھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ پتہ ہے نا کہاں ہوئی تھی؟ جب 40 سال کے لیے بنی اسرائیلی صحرائے سینا میں بھٹک گئے تھے، وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک خلیفہ بنے، وہ خلیفہ کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون۔ پھر ان کی قیادت میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ نئی نسل کا آغاز ہو چکا تھا 40 سال کے اندر۔ وہ غلامی والی جو نسل تھی، جو غلامی کا بوجھ اٹھا کر آئی تھی، وہ بھی وفات پا چکی تھی اور نئی نسل آ چکی تھی ان کی جگہ پر۔ تو نئی نسل نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر لیا تھا۔ فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا تھا وہ اریحہ تھا، یعنی جریکو۔ فتح یہ ہو گئی، فتح کرنے کے بعد اس کے بعد سارا فلسطین فتح کر لیا تھا اس نئی نسل نے یوشع بن نون کے ساتھ مل کر ان کی قیادت میں۔ تو انہوں نے اب کرنا کیا تھا؟ ایک مرکزی حکومت بنانی تھی۔ جب سب فتح کر لیا، سب جیت گئے، تو مسلمانوں کیا کرنا تھا؟ ایک مرکزی حکومت بنانی تھی۔ لیکن انہوں نے ایک مرکزی حکومت تو قائم نہیں کی، بلکہ کیا کرا انہوں نے؟ یہ نا 12 قبیلوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ 12 قبیلوں میں اپنی اپنی 12 حکومتیں انہوں نے بنا لی، جیسے بولتے ہیں نا 12 قبیلے بن گئے، اس طرح سے انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لی۔ ان حکومتوں کو باہمی آوازش کے نتیجے میں ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ مطلب جب یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے وجود میں آئے نا، ایک حکومت نہیں بنی، آپس میں بٹ گئے یہ 12 قبیلوں میں، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ایک دوسرے پر یہ حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو باہر کرتے تھے۔ کبھی انہیں بھگانے پر مجبور کر دیتے تھے کہ انہیں اتنا پریشان کیا جائے، یہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر، اب کچھ لوگ وہاں جب زیادہ ہی حد سے زیادہ پریشان کرا، تو کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک کے اس میں چلے جاتے تھے، وہاں پناہ گزیر ہو جاتے تھے، پناہ لے لیتے تھے، معذرت۔ تو پھر انہیں کیا ہوتا تھا؟ وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں جس کافر ملک میں یہ جا رہے تھے، تو وہاں کے جو کفار تھے انہیں غلام بنا لیا کرتے تھے، قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ اور اسی حالت میں پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ ان کے سامنے لائے جاتے تھے۔ کن کے سامنے؟ ان کے پاس لے کر آیا جاتا تھا جو دوسرے بنی اسرائیلی کو جب تنگ کرا، انہوں نے پریشان کیا، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کفر کے ملک میں انہوں نے پناہ لی۔ وہاں پر کیا ہوا؟ یہ اسیر بنا لیے گئے، یہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اب جب یہ قیدی ہو گئے، اب وہاں سے مطلب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بنی اسرائیلی جو ہیں، تمہارے آدمی ہمارے قبضے میں ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی کچھ فدیہ وغیرہ دو، کچھ دو، اگر تمہیں ان کی جان چاہیے۔ تو جیسے ہمارے یہاں بھی بلیک میل کر لیتے ہیں، یا کسی کو کڈنیپ وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر فدیہ مانگتے ہیں کچھ جان کے بدلے کا، ہے نا، نذرانہ۔ تو ایسے ہی وہ لوگ کفار کیا کرتے تھے، ان کے بنی اسرائیلیوں کو قید کر لیا کرتے تھے اپنے پاس، ہے نا، اسیر بنا لیتے تھے یعنی قیدی، اور غلام بنا لیا کرتے تھے۔ پھر انہیں چھڑانے کے لیے یہ لوگ جاتے تھے ادھر سے نا، تو
یہ سارے بنی اسرائیلی مل کر جاتے تھے یا الگ الگ جاتے تھے، جیسے بھی جب یہ چھڑا لینے کے لیے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے، اسیر مینس قید ہو جائے، قیدی بن جائے، تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ کہتے تھے ہماری تورات میں تو اس طرح کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل یہاں سامنے آ رہا ہے کہ یہ اپنی مطلب ایک ہوتی ہے اطاعت بہنوں کلی اطاعت، کلی اطاعت، کلی مینس یعنی کہ جو آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اس کو مانو، اس کا کہا مانو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ ہوتی تھی کلی اطاعت۔ اللہ رب العزت کی کلی اطاعت کریے کہ جو بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو سر تسلیم خم کر دیجئے، یعنی کہ اپنا ماتھا اس کے آگے ٹیک دیجئے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پورے مطلب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے، جو آپ کے اللہ حکم دے رہے ہیں اس کو کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ تو شروع میں ہی انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا، بنی اسرائیلی یاد کرو، ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں نہیں لڑو گے، اور نہ ہی اپنوں کو آپس میں مطلب اپنی جگہ سے نہیں نکالو گے۔ اور تم لوگوں نے اقرار بھی کیا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد پھر مطلب ایسا کیا کہ لڑائی کرنی شروع کر دی، اور مطلب تم مارنے تک کو بھی تیار ہو گئے، پھر اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بنی اسرائیلی اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ کفار کی جگہ چلا گیا۔ اب یہ حکم بھی ہے کہ آگے پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ، آ جائے گا کہ اب یہی والی آیت آ رہی ہے کہ اگر تمہارا کوئی آدمی قید وغیرہ ہو جائے تو اسے چھڑا کر لاؤ فدیے میں، فدیہ وغیرہ دو اس کا۔ تو اب انہوں نے کیا کام کرا، کہنا شروع کر دیا، تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی قید ہو جائے تو اسے چھڑا کے لے کر آؤ۔ تو ان کا یہ جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا۔ جزوی مینس مطلب کوئی بات مان لی اور کسی کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تھا کہ ایک حکم تو ماننا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ پہلا حکم مان لیتے تو پھر دوسرے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، پہلے ہی آپس میں نہ خون بہاتے، آپس میں نہ لڑتے، تو پھر یہ کیوں کرنا پڑتا کہ آپ کو فدیہ دینا پڑتا۔ اصلاً کیا ہے میری بہنوں، حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی آپ نے نہیں کرنی، آپس میں آپ نے لڑنا ہی نہیں، اس حکم کی تو آپ نے پرواہ نہیں کری، اسے تو توڑ دیا۔ لیکن اس وجہ سے کہ جو اسرائیلی غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے، اب ان کو بڑے متقیانہ انداز میں چھڑا رہے ہیں اور بڑے فخر کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ یہ وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آتی جا رہی ہے کہ کسی بات کو مان لیا ہے، کسی کو نہیں مانا۔ قرآن کی کسی بات کو جو اپنے فائدے کی نظر آ رہی ہے بھئی اس کو مان لیا ہے، جو جس میں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے اس کو اوائڈ کر دیا ہے، پیچھے ڈال دیا ہے قرآن کی اس بات کو۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ بھی۔ اچھا جی، اب یہی والی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 85، ذرا اس کو دیکھیے گا آپ لوگ کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، مطلب اتنا پریشان کیا ان کو کہ قتل تک کرنے پر نوبت آ گئی۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ وہیں یاتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکال دینا تو تم پر حرام کر دیا گیا تھا، پہلے ہی حرام کر دیا گیا تھا کہ آپس میں تم نے لڑنا ہی نہیں۔ لیکن اب تم دوسرا عمل تو کرے ہو۔ اب دیکھیے اس واقعے سے جو اخلاقی سبق، جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے اس واقعے سے، یعنی مورل لیسن کیا مل رہا ہے، کیا مورل لیسن دیا جا رہا ہے ان آیات سے، وہ ابدی باتیں آ رہی ہیں۔ جہاں بھی یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا، تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت اس پر منطبق ہوگی، اسی کے اوپر فٹ ہوگی جہاں بھی اس طرح کا عمل کیا جائے گا۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو اس کردار کے لوگ ملیں گے کہ مطلب ایک بات کو تو مان رہے ہیں اور دوسروں کو مان نہیں رہے، یا دوسرے کو مان رہے ہیں ایک کو نہیں مان رہے۔ اب تو یہی والی آیت آتی ہے، میں اس کو بار بار میں اپنے بیان میں بھی اس کو پڑھتی ہوں کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لے کر آ رہے ہو، تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لے کر آ رہے ہو کہ کتاب کی ایک بات کو مان لیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اور ایک حصے کے ساتھ آپ کفر کر رہے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ آپ نے کفر کر لیا، ایک حصے کو مان لیا اور دوسرے کو کے ساتھ کفر کر لیا۔ سو نہیں ہے سزا اس شخص کی جو کرے، تو کوئی جزا ہے ہی نہیں ایسے شخص کے لیے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی ایسی سزا نہیں ہے اللہ کے ہاں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کی جزا اور سزا؟ الا خزي في الحياة الدنيا، کہ دنیا کی زندگی میں سوائے رسوائی کے
اور کچھ بھی نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کچھ کر رہے ہو. اب ہم بھی اس آیت کو اپنے اوپر رکھیں, ہم بھی اس آیت کے اوپر فٹ ہوتے ہیں کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. ایک جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہے نا, ایک جگہ دوسری جگہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دینا بالکل منع ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دھوکے باز مجھ سے نہیں ہے, مجھ میں سے ہے ہی نہیں. من غش فلیس منا, حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ دھوکے باز ہم میں سے ہے ہی نہیں, اور ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تجارت کیسی ہو رہی ہے؟ دھوکہ دڑی کے ذریعے سے, بے وقوف بنا بنا کر اس طرح سے تجارت کی جا رہی ہے. اکثر مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کر اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو ہم ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں, ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہ سارا سب کچھ غلط کام ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر بے پردگی کر رہے ہیں. ایک حصہ تو مان لیا نماز کا, بھائی جس طرح سے نماز کو آپ نے اپنے اوپر فرض کرا, پردے کو بھی تو آپ فرض کریں. جس طرح اپنے روزے کو فرض کرا, جھوٹ کو بھی تو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان المنافقون لکاذبون, منافق ہی جھوٹے ہوتے ہیں, مسلمان جھوٹے نہیں ہوتے. دوسری حدیث سن لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن لا یکذب, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو جھوٹ کو یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے نکالیے. یہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے بہنوں, یونیورسل ٹروتھ بیان کی جا رہی ہے یہاں پر, جو آج امت مسلمہ پر بالکل فٹ ہو رہی ہے. آج ہمارا طرز عمل بھی یہی ہے کہ پورے دین پر چلنے کو ہم لوگ تیار ہی نہیں ہیں. ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کر لی ہے. ملازمت ہے, جس کا ملازمت کا پیشہ ہے, ملازمت والے پیشے والے طبقے کے لوگوں نے کیا کرا؟ رشوت کو اس بنیاد پر حلال سمجھ لیا ہے کہ کیا کریں, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. کاروباری طبقے کے نزدیک سود حلال ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بغیر کاروباری نہیں چلتا. یہاں تک کہ یہ جو طوائفیں ہوتی ہیں نا, طوائفوں کو آپ جانتی ہیں, جو بازار حسن ہوتی ہیں, حسن کا بازار, بازار کا حسن, یہ کیا کہتی ہیں, یہ بھی بڑے کیا کہتے ہیں, بازاروں کو سجا کر بیٹھتی ہیں, اور وہ بھی کہتی ہیں کہ کیا کریں, یہ تو ہمارا دھندا ہے, ہم بھی محنت کرتی ہیں, مشقت کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی ایک نیکی کا تصور موجود ہے, طوائفوں کے ہاں بھی نیکی کا تصور موجود ہوتا ہے. وہ کیا کرتی ہیں؟ محرم کے دنوں میں اپنا دھندا بند کر دیتی ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو دھندا ہے بھائی, یہ تو ہمارا پیشہ ہے, لیکن مطلب نیکی, اس میں ہمیں نیکی ملے گی. تو وہ محرم کے مہینوں میں اپنا یہ کام وغیرہ بند کر دیتی ہیں, بڑے جلوس وغیرہ نکالتی ہیں. تو ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور یہ اس طرح سے ملے گا. تو دیکھیں, اب اس کو دیکھیں, یہ حلال ہے یا حرام ہے, ہمارا دھندا, ہمارا کاروبار کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو کلی اطاعت کا ہے, جزوی اطاعت کا اس کے ہاں قبول ہی نہیں کی جاتی. کہ جو چیز ہم سوچتے ہیں ایک چیز پر عمل کر لیا, دوسرا نہیں کرا جا رہا, ابھی ہو ہی نہیں رہا. نہ کوشش کر رہے ہیں, نہ ڈر رہے ہیں, نہ فکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. مین جتنی جلدی ہو سکے برائی کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے گا, کہ جتنی جلدی ہو جائے ہم لوگ برائیوں کو چھوڑیں, کہ برائیاں ہی ہماری نیکیوں کو غارت کر رہی ہیں. اور جو اب نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں, جتنی ہماری نیکیاں بڑھ سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جزوی اطاعت قبول نہیں ہے کہ بھئی جو چاہا مان لیا, جو چاہا اور چھوڑ دیا, اس کو اپنی مرضی سے دین پر چلنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو مان لینا ہی دین ہے. بلکہ الٹا منہ پر دے مارتے ہیں ہم لوگ. اگر کوئی بات ایسی آتی ہے ہمارے خلاف ہوتی ہے, ارے نہیں ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے, لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ قرآن پر ایمان ہے ہمارا, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج ساری امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے, اس کی وجہ میری بہنوں یہی ہے کہ جزوی اطاعت کر رہے ہیں, کہ دین کے ایک حصے کو مان رہے ہیں اور اس ایک حصے کو پاؤں تلے روند رہے ہیں. اسی طرز عمل کی پاداش میں آج ہم بھی ایسی ہو گئے ہیں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق بن گئے ہیں. عزیزات, اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کیجئے. ہم لوگ دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, دھسا ہوا خود نہیں نکلتا جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے. چاہے سامنے والا آپ کو کتنا بھی بتا دے, کتنا ہی آپ کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرے, لیکن جب تک آپ خود نکلنا نہیں چاہیں گی دلدل سے, آپ خود ہی اپنے آپ کو بھاری سمجھیں گی کہ میں تو بہت بھاری ہوں, میں نہیں نکل سکتی, میں بہت زیادہ گہرائی میں جا چکی ہوں. جب تک آپ خود سے کوشش نہیں کریں گی, دوسرا آپ کو چاہے کتنی کوشش کر لے, آپ نکل ہی نہیں سکتی. عزیزات, آپ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہے, نیتوں کے ساتھ ہے. آپ یہ نیت بنائیں, اللہ مجھے آپ نے بچانا ہے گناہوں سے, مجھے گناہوں کے گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے, مجھے دلدل میں ڈوبنے سے بچانا ہے, مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بچانا ہے, دلدل میں دھسنے سے بچانا ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, آپ کا اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے.
اس سے جو تم کچھ کر رہے ہو، جو تم کچھ مانگ رہے ہو، جس کے لیے تم چھوڑ رہے ہو گناہوں کی زندگی، اللہ تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اب سیٹھ صاحب ہیں ہمارے، ہے نا، بڑے مالدار ہیں ماشاءاللہ، کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ہر سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا یہ عمرے حلال کمائی سے ہو رہے ہیں یا حرام کمائی سے ہو رہے ہیں، وہ تو سب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے سیٹھ صاحب ہیں یا ہمارے جو یہ غلط کام کرنے والے 2 نمبری کا سے کمانے والے لوگ ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عمرہ کر آئے، ہم تو بس نہا دھو کر آ گئے، پاک ہو گئے۔ یہ غلط تصور دے رکھا ہے کہ جس نے حج کر لیا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ ایسا حج نہیں کہ جو ایک پکنک کے طور پر کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسا حج کا نام ہی ہے کہ وہ زندگی کو تبدیل کر دے۔ وہاں جو صبر ہے، وہاں جو استقامت ہے کہ صبر پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے، وہاں جو محنت ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر دیکھ لینے کے باوجود جب اللہ کا گھر دیکھ کر آتے ہیں تو میری بہنوں زندگی کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو کتنے بھی حج ہو جائیں، کتنے عمرے ہو جائیں، زندگی ایز اٹ از ہے، گناہ وہیں پر ہیں برقرار، جیسے تھے پہلے بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ایسے ہے، تو پھر کیا ڈیفرنس آیا آپ کے اندر، کیا ڈیفرنٹ نظر آیا؟ حج تو جہاد ہے ایک طرح سے، تو میری بہنوں لیکن تصور لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے تو سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور سال بھر جو بھی حرام کمائی کی سب پاک ہو گئی ہے۔ جی نہیں، حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر اگر آپ نے خیر کری ہے تو اس کا بھی حساب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ذرہ برابر اگر برائی کری ہے اور شر کرا ہے تو اس کا بھی حساب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اسی قانون کے تحت سب کام ہوگا۔ اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 86، جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اب انہوں نے پہلے کیا کرا، ایک بات پر تو عمل کر لیا، دوسری بات پر عمل نہیں کرا۔ پہلے بات کیا تھی، ایک بات کو مان لیتے ہیں اور ایک بات کو بعض کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ غافل نہیں ہے اور ایسے شخص کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور آخرت کی زندگی میں بھی رسوائی۔ تو اب انہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی۔ یہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ ہائے اللہ، کتنا بڑا افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کرا، یا ہم اگر اس لائن میں کھڑے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، آخرت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، اللہم حافظنا، اللہ ہماری ایسی دنیا سے حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا تو میری بہنوں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ جب تک ہماری سانس ہمارے ساتھ ہے تو یہ دنیا آپ کے پاس ہے، سانس نکلتے یہ دنیا کسی اور کی ہو جائے گی۔ آنکھیں کھولنے کا مقام ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے تو یہ کرا کہ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ میری بہنوں ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو خریدنا ہے انشاءاللہ۔ ہماری جان مال دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو خریدنا ہے کہ ہم اپنی جان بھی لگا دیں، ہم اپنا مال بھی لگا دیں، اپنا وقت بھی لگا دیں، آخرت کی زندگی مل جائے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، ابدی زندگی مل جائے، وہی کامیابی والی زندگی ہے۔ ان لوگوں نے تو الٹا ہی کرا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ تو اب کیا کرا، اب یہ ایک تجارت ہوئی نا، ایک بزنس ہوا۔ اب یہ لینا دینا ہو رہا ہے۔ کیا لینا دینا ہو رہا ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی لی جا رہی ہے، تو یہ اب ان کا لین دین ہو رہا ہے۔ تو اب جو یہ لین دین ہوا ہے تو اب یہ کیسا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ تو بھائی بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا ان لوگوں نے کہ دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے کیا فرما رہے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کل آنے والے ٹائم میں جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے ہمارا سورۃ البقرہ کا، اس کے اندر 10 آیات ہیں۔ آیت نمبر 87 دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا مطلب ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی کون سی کتاب ملی تھی بہنوں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد کیا ہوا، پے در پے رسول بھیجے گئے، ایک کے بعد ایک رسول آئے۔
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد کیا ہوا، پے در پہ رسول بھیجے گئے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لینے والی ہے کہ یہ جو رسول ورڈ آیا ہے یہ انبیاء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ انبیاء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انبیاء کس کو کہتے ہیں؟ نبی کو۔ نبی کی جمع انبیاء۔ رسول کی جمع ہوتی ہے رسل۔ رسل یعنی بہت سارے رسل۔ تو رسول جو ہے انبیاء کے معنی میں آیا ہے یہاں پر۔ تو اب آپ نے یہاں پر ایک بات یہ نوٹ کر لینی ہے کہ رسول جو ہے نا، تو یہ رسول میں اور نبی میں کچھ فرق ہے۔ اسے ایک اختصار سے سمجھیے کہ قرآن مجید کی اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں، 3 جوڑے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم پہلے پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کو۔ تو یہاں پر نا 3 جوڑے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ اور وہ ایک جوڑا تو آپ کا ہے یہ اسلام اور ایمان۔ اسلام اور ایمان 3 جوڑے ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے جگہ پر آ جاتے ہیں، اپنا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ضمن میں نا علماء اکرام نے ایک اصول وضع کیا ہے۔ وہ کیا اصول ہے کہ اذا اجتمع تفرق و اذا تفرق اجتمع، یعنی جب ایک جوڑے کے دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو دونوں کے معنی مختلف ہوں گے، اور جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک معنی میں استعمال ہو جائیں گے۔ ان میں سے جوڑے کیا ہیں؟ وہ 3 جوڑے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک تو ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام ایمان کی جگہ پر آ سکتا ہے، ہم بول سکتے ہیں ایمان اسلام کی جگہ پر آ سکتا ہے، یا ہم اس کو اسلام اور ایمان کو ایسے بھی بول سکتے ہیں مسلم اور مومن۔ تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مسلم مومن کی جگہ آ سکتا ہے، مومن مسلم کی جگہ آ سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن اور مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جاتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن جب یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، سورۃ الحجرات میں آیا ہے دونوں لفظ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں اس کا فرق بتایا گیا ہے کہ مسلم میں اور مومن میں فرق کیا ہے، مسلم میں اور مومن میں فرق کیا ہے۔ کچھ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 14 ہے۔ تو اس کے اندر یہ دونوں ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، تؤمنوا اور اسلمنا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر کہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے۔ ابھی تم آئے ہو اور تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے، ابھی تو تم اسلام لے کر آئے ہو۔ اسلام میں اور ایمان میں بہت فرق ہے، مسلمان میں اور مومن میں بہت فرق ہے۔ کہ ابھی وہ لوگ ہیں مومن تو جنہوں نے بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، جنہوں نے ساری اپنے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، سر کو جھکا دیا ہے، یہ ایمان لے آئے، یہ صادقین بن گئے، یہ صابرین بن گئے، یہ شاکرین بن گئے، یہ ذاکرین بن گئے، یہ عابدین بن گئے، یہ ہیں ایمان والے۔ تو تم تو ابھی ایک دم ڈائریکٹ آئے ہو، ارے انہوں نے تو ہجرتیں کری ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے ملک کو چھوڑا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے، جنگوں میں شرکت کری ہے، انہوں نے بڑے بڑے اذیتیں برداشت کر لینے کے بعد اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی ہے، یہ ہیں ایمان والے۔ اور اسلام والے کون ہیں؟ اب جیسے مکہ فتح ہوا ہے، اب کچھ لوگ بالکل ابھی کبھی اسلام میں داخل ہوئے، تو اب آپ ہی بتائیے کیا ان کا ایمان اور ان کا ایمان میں کتنا فرق ہے؟ محنتیں کس کی زیادہ ہیں؟ انہی کی زیادہ ہیں نا جنہوں نے یہ ساری اذیتیں برداشت کری۔ آپ تو بالکل اچھے دن میں آئے ہو۔ اسی لیے جو کہتے بھی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ یہ سمجھیے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ایسے حالات میں نبی اللہ کا ساتھ دیا ہے، محمد رسول اللہ کا ایسے حالات میں ساتھ دیا ہے، سچ میں تنگ دستی میں۔ اور جو بیویاں تھیں ساری جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ تو مطلب حضور بتاتے ہوتے ہیں اپنی اور بیویوں سے، ازواج سے، کہ دیکھو میرے والی پریشانی کے دن تو نا حضرت خدیجہ نے دیکھے ہیں، تم تو پھر بھی بہت بعد آئی ہو کہ میں مطلب کافی کچھ آگے نکل چکے تھے، جو شروع کے اذیت کے دن تھے وہ حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور انہوں نے کیسی ہمت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تھی فرسٹ ٹائم۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا تو بہت بڑا وہ رہا ہے اسلام میں رول۔ تو ہر بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔
تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، یہ تین جوڑے ہیں، اسلام اور کیا کہتے ہیں، اسلام اور ایمان، یا اس کو ہم یوں بول سکتے ہیں مسلمان اور مومن، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ سکتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے تو ان کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا ورڈ ہے جہاد اور قتال۔ جہاد اور قتال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مختلف الفاظ ہیں جن کا مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جاتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک تیسرا جوڑا ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، نبی اور رسول۔ نبی اور رسول کے بارے میں بھی یہ بات اچھے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں لفظ بھی اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، نبی بھی اور رسول بھی، لیکن ان میں بڑا فرق ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی نہیں ہوتا لیکن ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے، یعنی نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، وہ خاص جگہ متعین کیا جاتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر کتاب بھی نازل ہوتی ہے پوری، اور نبی اور رسول میں ایک فرق یہ بھی ہے بہنوں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن رسول کبھی قتل نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لازماً میرے جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں، لازماً غالب رہیں گے میرے اور میرے رسول، میں اور میرے رسول، لَأَغْلِبَنَّ یعنی کہ میں بھی غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کری ہے نا بہنوں، جب بھی کبھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ قتل کر رہے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو نبی اور رسول کا فرق نظر آیا، وہ یہی ہے کہ نبیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے یہی تو کرا نا، جو بھی حق کی دعوت لے کر آتا تھا اور ان کے خلاف ہوتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ رسول سے مطلب یہاں وہ رسول نہیں جن کو قتل نہ کیا جا سکے، بلکہ بہت سارے نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو نبیوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسولوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے تو انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہوا، ان کی قوم جب ان کے خلاف ہوئی تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو نا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمنا اور آرزو کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، یہ الفاظ کوڈ ہوتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ قسم ہے اس ذات کی، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ دیکھیں کتنی تمنا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو اب جو یہاں پر لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آیا ہے، کس کے معنی میں آیا ہے بہنوں؟ نبیوں کے معنی میں آ رہا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے نا وہ کون سے آئے؟ رسول تو حضرت عیسیٰ آئے، لیکن اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں یہ جو لمبا پیریڈ تھا اس کے اندر بہت سارے پروفیٹس، بہت سارے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، پھر کیا ہوا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے بھائی، اب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، حسی معجزات جس قدر حضرت مسیح کو ملے ہیں حضرت عیسیٰ کو دیے گئے ہیں، اور کسی نبی کو اتنے معجزات نہیں دیے گئے۔ ان کا تذکرہ نا انشاءاللہ آگے چل کر سورہ آل عمران میں آئے گا، وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کیا کیا معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کیونکہ اب یہ جو سورہ بقرہ ہے نا اس میں ہم یہود کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا پاؤ پارے کے سے، وہاں سے شروع ہوا ہے چوتھے رکوع سے،
سلسلہ 5ویں رکوع سے اب یہ 14 رکوع تک مسلسل 10 رکوع تک ان کا ہی چلتا چلا جائے گا، بلکہ 15 رکوع کی بھی دوسری 2 آیات آ جائیں گی، تو یہ سارا یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم یہاں تھوڑا سا نا کیا کریں، کنیکٹ کر کے دیکھیں نا، اگر سورہ فاتحہ کو جب ہم نے پہلے ہدایت مانگی اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا لینے کے بعد دعا ہماری اس کے یہ جب ہم ہدایت کی دعا مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کے 2 کردار آپ کے سامنے آئیں گے۔ کون سے؟ کہ راستہ مانگ لیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جن کو مل جاتا ہے، بڑے نصیب والے ہیں وہ۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب ایسے لوگوں کے راستہ نہ دکھانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب یہ یہاں جو قرآن پاک میں اس کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ یہود ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ یہود ہی خالی یہودی ہے اور کوئی ہوگا نہیں آنے والی قیامت تک، ہر وہ شخص اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا جو جانتے بوجھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پاسداری نہیں رکھتے، وہ مغضوب کہلائیں گے۔ مغضوب کی ڈیفینیشن یاد کر لیجئے گا، مغضوب اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کیک والی ایک مثال بھی دے کر سمجھایا تھا کہ جانتے بوجھتے پھر ہم غلط کام کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یہ مغضوب کہلاتے ہیں۔ اور اسی لیے جیسے ہی ہدایت کا ذکر شروع میں آیا، سورہ بقرہ میں پہلے کیسے لوگوں کے بارے میں ذکر آیا؟ جو مومن ہیں، جو متقین ہیں، جن کو ہدایت ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو ذکر آیا، پھر کس کا آیا؟ کافر کا آیا، جنہوں نے انکار کر دیا، بالکل ہی انکار کر دیا۔ تیسرا جو ذکر ہم نے پڑھا، تیسرا گروہ کون تھا؟ وہ منافقین کا تھا، جانتے بوجھتے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود یہ تمسخر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، دین کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کے کردار سے آپ نے پناہ چانی ہے، ہر وقت چانی ہے۔ جب آپ سیدھے راستے پر آ گئے تو اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ تو اسی لیے اس سورہ بقرہ میں مغضوب قوم کا ذکر کیا گیا کہ یہ یہود تھے، ان کے پاس کتنا انعام کیا گیا، ارے تم تو کتاب والے تھے، تم تو اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا انعام کیا تھا، پھر آپ سب کچھ جانتے بوجھتے بھٹک گئے، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا، اللہ کے اتنے انعامات تم پر نازل ہوئے، تم نے اس کی ناشکری کری، انتہا کر دی۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ آئے گی وہ سورۃ آل عمران ہوگی، تو اس کے اندر پھر ہم مطلب تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے۔ تو پھر یہاں دیکھیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دی، حصی معجزات جس قدر حضرت عیسیٰ کو دیے گئے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کو اپنی طاقت سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سمجھیے جو معجزات ہوتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں ہوتے، یہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں، ہے نا۔ تو جبرائیل علیہ السلام بہت آتے تھے، خاص تائید کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی خاص نصرت کرتے تھے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اس کا ظہور جو ہوتا ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی، تو تم نے تکبر کر لیا، تم نے کہا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں انہیں سارے انبیاء و رسول کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل رکھا تھا، کیا طرز عمل تھا ان کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تم نے کیا کر لیا، تم نے کیسی روش اختیار کری، تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا، تم نے سرکشی کری، تم نے نافرمانی کری، اور بلکہ کیا ہوا، تم تو بالکل عزازیل ابلیس بن گئے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، ایک کو تو جھٹلا دیا دوسرے کو قتل کر دیا۔ ایک جماعت کا تو کہا ہی نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی نافرمانیاں کری ہیں، جھٹلاتے رہے، باتوں کو جھوٹ بولتے رہے، اور اتنے سارے نبی آئے ان کی باتوں کو مانتے نہیں، اور کیا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تک کرنے کے منصوبے بنا لیے انہوں نے، اور ایک جماعت کو قتل ہی کر دیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے لہٰذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے، اور مطلب یہاں قتل کس کو کر دیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، جو بھی حق کی بات بتانے آتا تھا تو انہوں نے کیا کرا، ایسی سرکشی کری کہ اللہ کے رسولوں کو قتل ہی کر دیا، اللہ کے نبیوں کو قتل ہی کر دیا۔ کوئی حق کی بات بتا رہے ہیں تو جھٹلا رہے ہیں کہ ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسرے کو تم نے قتل کر دیا، اور بلکہ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں،
یہاں اچھا یہ جو ورڈ آیا نا تقتلون، اگر اس کی گرامر دیکھی جائے تھوڑی سی تو یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. فعل مضارع کا ترجمہ ہم نا کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس طرح سے بھی کرتے ہیں کنٹینیوس میں، کہ کوئی کام جاری ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اگر یہاں پر ایک ورڈ ہوتا ماضی کا صیغہ ہوتا قتل تم، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ تم نے قتل کیا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کرا ہے تقتلون کیا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ مضارع کے اندر بات آ رہی ہے کہ گویا کہ تم ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جتنے بھی رسول نبی آتے رہے تو تم ان کے خلاف سازش کرتے رہے، پھر ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. تو یہ مطلب ایسی سازشیں کیا کرتے تھے. پھر آگے اب کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی کوئی آتا تھا ان کو بتانے کے لیے اللہ کا پیغمبر دین کی بات، ان کے سچے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، تو یہ کیا کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں. اس سے پہلے ابھی ہم نے کل کی آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 75 میں، تو اس میں ایک آیت آئی تھی افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات یہ مان لیں گے؟ مسلمانوں کو یہ تھا نا کہ یہود ہماری بات مان لیں گے. بعض مسلمانوں کی اس خواہش کے جواب میں یہود کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں، ہم نہیں ماننے والے آپ کی بات، تمہاری بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی سننے کو مل جاتے ہیں، آج بھی مل جاتے ہیں. جب ہم کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں ان کے دل بالکل پتھر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا، نہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، نہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. آج بھی اس طرح کے لوگ ہمیں بہت مل جاتے ہیں کہ جب انہیں دین کی بات، اللہ کی بات، جنت کی بات، مطلب بعض تو ایسے ایسے کفریہ بول تک بھی بول دیتے ہیں، ارے دیکھا جائے گا جو کچھ ہوئے گا. اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کل امت المسلمہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے اور قرآن کو سیکھنے والا بنائے. تو یہ کیا کہتے تھے، ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کفر کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایسا کفر کر لیا، ایسا انکار کر لیا کہ بس لعنت ہو چکی ہے ان پر. یہ ان کے اس قول پر تفسیرہ ہے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، غلافوں میں بند ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بس لعنت ہو چکی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، بس اب بہت کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے، اکثر تو سارے ایسے ہی ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے. اب جب یہود کے پاس قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ قبیلے بھی تو رہا کرتے تھے، کچھ قبیلے وہاں رہا کرتے تھے مدینے میں، وہ قبیلوں کا بھی ذکر آ جائے گا جب. اب ان کے سامنے قرآن آ گیا، کتاب آ گئی ہے نا، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے موجود ہے. اب جو تورات ان کے پاس موجود تھی، انجیل ان کے پاس موجود تھی، قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے. جی قرآن ابھی تک اس کی تصدیق کرتے آ رہا ہے. بھئی قرآن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے، کیا یہ قرآن کس پر نازل کیا گیا؟ محمد الرسول اللہ پر. اب آپ مجھے بتائیں محمد الرسول اللہ کو کیا معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور ان میں کم و بیش 550 سال کا فرق ہے، تو اتنے سال کے بعد آئے ہیں. اور محمد الرسول اللہ وہ ساری بات بتا رہے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے، جو بات یہ کیا کرتے تھے وہی ساری بات بتا رہے ہیں. انہوں نے ہفتے کے دن ایسا کرا، ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ معلق کر دیا، انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے انکار کیا، ان پر منہ سلوہ اتارا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سوچیں محمد رسول اللہ کو کیا معلوم تھا اگر اللہ نہ بتاتے؟ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ یہ بنی اسرائیلی سارے کے سارے ایسے تھے، اللہ نے ان پر اتنا انعام کیا کہ انہیں فضلتکم علی العالمین قوم قرار دے دیا، لیکن انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کری کہ اینڈ ان کا یہ ہوا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی. بہنوں ان کے اوپر محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی. تو آپ بتائیے، تو یہ قرآن تو تصدیق کر رہا ہے، یہ قرآن تو پورا سچ ثابت ہو رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ معاملات ہوئے، دیکھو اس قرآن کے اندر سارے لکھ دیے گئے، بتا دیے گئے. اب تمہارے پاس یہ قرآن آئی اور تمہاری تورات میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن ہی حق ہوگا، یعنی آخری کتاب جو ہوگی وہی سچی کتاب ہوگی، اور آخری نبی ہوگا وہی سچا نبی ہوگا، اسی کا حکم چلے گا آنے والی قیامت تک. سب کچھ پتا تھا. یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے تورات اور انجیل کی، دوسری طرف وہ تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا بھی مصداق بن کر آ گئی ہے. تورات اور انجیل کی کیا پیشن گوئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، آخری الزما ہوں گے، اور ان پر بھی میں کتاب نازل کروں گا. تو یہ ساری ان کی کتاب میں پیشن گوئیاں تھیں اور وہ سچی ہو گئیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے سے کفر کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کون مانگتے تھے؟ یہ یہود.
اب ذرا میں ان کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتانا چاہوں گی یہود کے بارے میں. ان کا یہ حال تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری رسول آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آپ ہمیں بھیج دیجئے، ہمارے پاس اس رسول کو بھیج دیجئے تاکہ ہم فتح حاصل کر سکیں اس رسول کے ساتھ، آپ ہماری مدد کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ کفار ان کے اوپر غالب ہو گئے تھے. کس کے اوپر؟ یہود کے اوپر. اصل میں ایکچولی کیا تھا، یہود کے 3 قبائل تھے. یہ آپ نام نوٹ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں، یا اگر آپ کے پاس پین وغیرہ ہے تو آپ لکھ لیجئے. مدینے میں 3 قبیلے تھے یہود کے. ان کا نام کیا کیا تھا؟ ایک تو تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، تیسرا تھا بنو قریظہ. یہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. یہ 3 قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے. ابھی تو آج بہنوں لڑائی فلسطین پر ہو رہی ہے، کل یہ مدینے کو بھی اپنی ریاست بنائیں گے، مدینے پر بھی اپنا قبضہ کریں گے. بلکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان جینٹائلز ہیں، تمام دنیا کے انسان حیوان نما ہیں، بس ہم ہیں اللہ کے چنندہ بندے، یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ تو ساری دنیا کو یہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا کو انہوں نے کس طرح سے قبضہ میں لے رکھا ہے، اپنی مٹھی کے اندر قابو میں کر رکھا ہے. جس طرح سے یہ ہم لوگوں کو چلا رہے ہیں ایسے ہی ہم چل رہے ہیں، ہمارے بچے جس طرح سے چلا رہے ہیں ایسے ہی چل رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں. تو پہلے اب ان کے 3 قبیلے کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں. اور مدینے کے اندر ہی 2 قبیلے عرب کے بھی رہتے تھے. ان کا کیا نام تھا؟ ان کا تھا اوس اور خزرج. تو اوس اور خزرج جو تھے یہ مکہ کے قبیلے تھے. یہ یمن سے آئے تھے ویسے. اور یہ سارے کے سارے جو یمن سے آئے تھے، مکے والے قبیلے، یہ امیین تھے، یہ بغیر پڑھے لکھے تھے. تو ان کے ساتھ یہود کی نا آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی بہت زیادہ. اب یہ چونکہ عرب کا تو کام ہی یہی تھا نا، غارت گری کرنا، چوری ڈکیتی، اور یہ بڑے بہادر ہوا کرتے تھے. تو یہ ان کو اب یہ جو یہود ہیں، منافق تو ہے ہی ساتھ میں، اور یہ جو مطلب یہ بزدل بھی بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر کم ہمتی بہت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انہوں نے اتنی نافرمانی کری، اللہ تعالیٰ نے ذلت رسوائی ان کا مقدر بنا دی، اور انہیں کم ہمتی ان کو تھوپ دی گئی، محتاجی ان کو تھوپ دی گئی. تو کبھی بھی یہ یہود کھل کر وار نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا، پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، دیواروں کے پیچھے سے کرتا ہے. اور لیکن یہ جو تھے عرب کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج کے، تو یہ ان پر غالب آ جایا کرتے تھے. تو یہ ہوا کہ جب بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہود جو تھے نا مالدار بہت تھے، سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے، لیکن بزدل بہت تھے، ہمیشہ مار کھاتے رہتے تھے. تو اس پر یہ کیا کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو. کس سے کہتے تھے؟ اوس اور خزرج سے، کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو لیکن ہمارے آخری نبی آئیں گے، جب آنے دو، بس ان کا وقت آ ہی چکا ہے، آنے دو. اب جو نئی کتاب لے کر وہ آئیں گے نا، جب وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی. ایسے کہا کرتے تھے. اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے. کون؟ یہود. اے اللہ اس نبی آخری اس زمان کا ظہور جلدی ہی کر دے، اس مطلب حق کا راستہ دکھانے والے کو جلدی ہی بھیج دے، اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے میں ہمیں فتح مل سکے، تاکہ یہ چاہتے تھے. تو یہ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہودیوں کی یہ دعائیں اور ان کی زبان سے آخری نبی کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں سن رکھی تھیں. تو پھر کیا ہوا؟ یہی وجہ تھی کہ یہ نا ایک مرتبہ یہ وہاں پر آئے حج کرنے کے لیے مکہ میں. تو انہوں نے وہاں پر چرچے سنے جب محمد رسول اللہ کو نبوت مل چکی تھی، محمد رسول اللہ اعلان کر چکے تھے، دعوت پیش کر چکے تھے اسلام کی. تو یہ اپنی یہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ نا بڑی آپس میں دیکھنے لگے، جیسے اشارہ کر کر کے دیکھتے ہیں نا، تو اس طرح سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا یہود ذکر کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے، نبی بنا دیا گیا ہے انہیں. تو اب یہ اوس اور خزرج کے لوگ نا حج کرنے کے لیے کہاں گئے؟ عرب میں گئے. تو وہاں انہوں نے بڑی باتیں سنی کہ بات یہ کہ محمد رسول اللہ ایک شخص اٹھے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول بتاتے ہیں. تو یہ آپس میں کچھ لوگ جو اچھے لوگ تھے غالباً، یہ حج کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے. تو یہ آپس میں کنکیوں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جن کا ہم نے یہود کی زبان سے یہ بات سنی ہے نا، یہ تو یہ وہی لگ رہے ہیں، یہ تو وہی آخری نبی ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہود ہمارے نبی سے ملتے، یہ لوگ جو تھے اوس اور خزرج کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بیعت کر لی تھی. پھر اس کے بعد یہی اوس اور خزرج کے کچھ لوگ اگلے سال بھی آئے. تو یہ سمجھیے جی کم سے کم 80-90 لوگ مسلمان ہو گئے تھے اوس اور خزرج میں سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں قرآن کی تعلیمات دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو، کئی صحابی کو وہاں بھیجا، انہوں نے دین سکھایا. پھر مطلب ہجرت تو بعد میں کری ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے.
تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہی ہے، یہ یہود جو ہیں دعائیں کیا کرتے تھے، بھائی وہ آخری نبی کب آئے گا؟ جب وہ آخری نبی آ گیا، کتاب لے کر آ گیا، جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے، تو جو اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، جو تمہاری پہلی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ پہلے سے کفر کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے یہود جو ہیں، تو پھر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا، یہود نے پہچان لیا تھا بہنوں کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، پہچان لیا، پھر بھی اس کے منکر ہو گئے، تو پھر اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیر سی منفعتیں، یہاں کی مسندیں، چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کے خاطر ان حقیر چیزوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ یہود ماننے کو تیار نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہیں تو یہ تھا کہ آخری نبی ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن آ گئے کس میں سے؟ وہ آ گئے بنی اسماعیل میں سے، تو یہاں ان کی ضد، ہٹ دھرمی، انا، تعصب، انہیں تو یہ تھا کہ یہ امیین میں رسول بھیجے گئے ہیں، اور ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، تو اوس اور خزرج سے ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی ہیں، تو ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی بہت، تو یہ کہتے تھے کہ یہ امیین میں سے رسول بنا کر بھیجے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کی وجہ سے، اور کہ ان کی چودراہٹیں چلی جائیں گی، رسول اللہ کی بات ماننی پڑے گی، تو یہ گھمنڈ میں آ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، کس کی وجہ سے ہدایت کا انکار کر رہے ہیں؟ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرماتا ہے اپنے فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ جو نازل کیا ہے، ان کی یہ ضد تھی کہ انہوں نے جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس ضد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہود اس امید میں ہی تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل ہی ہوں گے، اس لیے بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے، اس لیے 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ ان کا غالب گمان کیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہمارے اس میں سے آئیں گے۔ یہ فطرتاً کا زمانہ ہے کہ 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو یہ گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان ينزل اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت علی من یشاء من عبادہ، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر بھی نازل ہو جائے، صرف ایک ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنا فضل، یعنی وحی، یعنی رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے، تو ان کو یہ گمان تھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ فضل بنی اسماعیل پر ہو گیا۔ اسی زدہ کی وجہ سے یہود عنا اور سرکشی پر اتر آئے۔ یہ بغین کا لفظ ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، دین میں جو اختلاف ہوتا ہے نا اس کا اصل سبب یہی ہے، زدہ۔ تو قرآن مجید میں بغین ورڈ آیا ہے اس چیز کا کہ جو اپنے اس میں یہ آ جاتے ہیں نا ضد کے اندر، اور یہ مطلب کسی دوسروں کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گرا گزرتا ہے، اور مطلب یہ سوچ رہے کہ پہلے تو ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس کتابیں آئیں، ہمارے پاس رسول آئے، اور اب ہم ان کی بات کیسے مان لیں جن میں نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، ان کی بات ہم کیسے مان لیں؟ تو یہ مطلب یہ کہ اپنے ان کے نفس پر بہت برا گزر رہا تھا یہ، وہ چاہتے کہ میری بات مانی جائے۔ تو بغیان کے جو معنی ہیں یہ حد سے بڑھ جانے اور تجاوز کر جانے کے ہیں، کہ دوسروں پر غالب ہونے کی خواہش میں انسان اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ یہود کا تھا کہ انہوں نے دوسروں پر رعب گاٹنے کے لیے زدہ کی روش اختیار کی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے نواز دیا، انہیں نبوت دے دی، انہیں نبی بنا دیا۔ فباؤ بغضب علی غضب، فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ کون؟ بنی اسرائیل، یعنی وہ اللہ کے غضب میں کہ مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے۔ اللہم حافظنا۔ مہین ورڈ جو ہے نا، مہین، اس کے کیا ہے؟ یہ اہانت سے بنا ہوا ہے، اہانت سے، یعنی کہ اس میں بس عذاب ہی ہے، عذاب مقرر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، کس سے کہا جاتا ہے؟ یہود سے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ان سے بھائی ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمائی، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، ہم تو تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، یعنی کہ کفر تو کر رہے ہیں بھائی جب تمہاری تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہی آخری ہوں گے، تو تم کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ یا پھر تو میری کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ بھئی تم پر کیا نازل کی گئی ہے؟ تورات انجیل، تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا، آخری نبی کی پیشن گوئیاں ساری تھی، تو کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں جی؟ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو حق ہے، یہ قرآن حق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، سچ بتاتے ہوئے آیا ہے تورات اور انجیل کا، اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تورات اور انجیل۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان سے کہو تو صحیح، پھر قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قل کا ورڈ جو آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے کہو تو صحیح، اے نبی ان سے کہیے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ جب تم میرے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے اور یوں کہہ رہے ہو ہم تو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، تو پھر تم ذرا یہ بتاؤ تو پھر تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے تھے، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، تم بتاؤ تو صحیح تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ اگر تم ایسے ہی حق پرست تھے، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم ان پیغمبر کو کیوں قتل کرتے رہے جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے؟ تم نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی، کیوں؟ تمہارے تو ہاتھ نبیوں کے خون سے آلودہ ہو گئے اور تم دعوے کر رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کے نبی اب سوچو جب انہیں آیتیں سناتے ہوں گے، اور یہود ہم سے اچھے قرآن کو جانتے ہیں، اتنا ہم نہیں جانتے جتنا وہ جانتے ہیں۔ وہ جب عربی ادب اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا بہنوں، عربی ادب، عربی لٹریچر جس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قرآن کو سکھاتے ہیں۔ کیوں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی بات غلط ہے ہی نہیں۔ اور ہم دیکھیں مسلمان کتنا پیچھے چلے گئے، ہم اپنے بچوں کو انگریزوں کی کتاب سکھا رہے ہیں۔ سکھائیے، کوئی منع نہیں ہے، موجودہ دور میں ضروری ہے انگلش کا حاصل کرنا، ہر چیز کو سیکھنا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یار ہم اپنے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے جانتے تک نہیں ہیں۔ آج کی یوتھ یہ کہتی ہے، آج کی نیو جنریشن یہ کہتی ہے کیا پڑھیں اس قرآن میں، کیا رکھا ہے؟ ہمارے سمجھ نہیں آتا کچھ بھی، کیوں بار بار اسے پڑھنے کے لیے کہتے ہو؟ کیونکہ آج کی جو ینگ کراؤڈ ہے وہ جواب مانگتی ہے۔ اب جواب کہاں سے دے جب ہمارے والدین کو ہی نہیں آتا، ہماری ماؤں کو نہیں آتا، کیسے بچوں کو سمجھائیں کہ بھئی اس کو پڑھیں؟ تو اسی لیے بچہ اس سے دور بھاگتا ہے، اسی لیے بچہ اس کو جب جانتا نہیں، اس کا میننگ سمجھ نہیں آ رہا، بس وہ پڑھے جا رہا ہے، کیونکہ ہر بچہ جو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، آگے کا سوچنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح بھائی اس میں ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، کیوں آپ ہمیں بار بار پڑھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ جواب مانگتی ہے، وہ سرچ کرتی ہے۔ اب بس جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جی پڑھتے چلے جاؤ 2 پڑھو 4 پڑھو، تلاوت کرو خوب، ارے اس کو سمجھیے تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مسٹ ہے، کمپلسری ہے اس کا سمجھنا، اس کے بنا راہ نجات نہیں ہے بہنوں۔ تو اب یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، اب ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی ان سے بتا رہے ہیں کہ اچھا تم کہہ رہے ہو ہم تو اپنی کتاب کو مانیں گے، تم نے کیوں پھر نبیوں کو قتل کیا؟ پھر اگلی آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزوں کے ساتھ، واضح تعلیمات تمہارے لیے لے کر آئے، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تم تو بڑے ایمان والے اپنے آپ کو بتا رہے ہو، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ظالم ہو۔ پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے ایک دم وہی نازل کر رہے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، محمد رسول اللہ کے پاس وہی آ رہی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اس کو پکڑنے کے لیے کہا تھا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ہم نے تاکید کی تھی، جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پکڑ لیجئے، پابندی کریے اور کان لگا کر سنیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ زبان کو ذرا موڑ توڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم ہی بدل جائے، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا حِطَّةٌ کی بجائے کیا کرا انہوں نے؟ حِنْطَةٌ۔ تو یہاں جیسے ان سے کہا گیا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، انہوں نے کیا کر دیا؟ سمعنا وعصینا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ ان کی جب وہ ہوتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم نے کہا سمعنا واطعنا، آپ کی اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا، ہم نے تو یہ کہا ہے سمعنا واطعنا، اور حالانکہ کہہ رہے کچھ اور تھے کہ ہم نے تو سنا اور نافرمانی کری۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے اس کفر کے پاداش میں، کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہوتی ہیں جو تم نے کری ہیں؟ اب جب سوچئے آپ علماء یہود کی طرف یہ قرآن آیا ہوگا، سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تو پوری دنیا کے لیے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو سکھایا، سنایا، بتایا، تو ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی ہوگی، انہوں نے بھی قرآن کو سننا شروع کیا ہوگا کہ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کا کیا پتا تھا کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا؟ قرآن کے ذریعے سے تو پتا چلا نا کہ ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو معلق کیا گیا، یہ سب قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پھر یہ والی بات آ رہی ہے، اس بات کو پھر ایک یونیورسل ٹروتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آفاقی سچائی ہے جن کو پڑھتے ہوئے مطلب ہم اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ یہود کو یہ زعم تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اس کے پسندیدہ اور چنندہ لوگ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے۔ یہ بات ہم نے کل پڑھی تھی کہ مطلب ان کو وشفل تھنکنگ تھی، ان کی سوچ تھی، ان کی امانی تھی۔ تو اب ان کے سامنے ایک لیٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ واضح رہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ کیا ٹیسٹ آ رہا ہے؟ آیت نمبر 94 کیا ہے؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے، بس تمہارے ہی لیے ہے، تو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی کسی اور کے لیے نہیں، یہ کہتے تھے نا ہم چنندہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بس ہمارے لیے بنائی گئی ہے جنت، اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور سب تو جینٹائلس ہیں، تو اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے لیے جنت ریزرو کر دی گئی ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے جیسے کہ ان کا خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اگر ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مطلب ان میں سے تو یہ کہتے تھے نا ہم تو جنت والے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، تو اگر تمہارا یہ واقعی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو ریزرو کر دیا ہے، تو پھر لوگ تمنا کرو نا، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ تو پھر یہی والی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے، پھر تو دنیا میں رہنا تو تم پر گرا ہونا چاہیے، بھاری گزرنا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی کلفتیں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی مشقت اور شدید کوفت اٹھانی پڑتی ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے، وہاں میرا مقام جنت میں ہے، تو اسے تو یہ زندگی اثاثہ نہیں، ایسٹ نہیں، ذمہ داری، لیابلٹی معلوم ہونی چاہیے۔ پھر تو اسے دنیا تو بالکل قید خانہ نظر آنی چاہیے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے، نہ کہ دھوکے بازی پر۔ اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے پھر اس دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہیں ہے۔ اب ہم سب اپنا ٹیسٹ لے کر دیکھیں، ہمارا کیا دل کرتا ہے؟ ہم دنیا میں زیادہ رہیں، لمبی عمر ہو، ہم دعاؤں میں بھی یہی مانگتے ہیں، کیونکہ اب ہماری جو عبادتیں ہیں نا وہ بس کیسی عبادتیں ہیں ہم خود جانتے ہیں، ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا۔ اگر ہمارا معاملہ خلوص پر مبنی ہے نہ کہ دھوکے بازی پر، تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ اسے دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو۔ اس کا جائزہ ہر شخص، ہر بہن لگا سکتی ہے۔ قرآن کے اندر ورڈ آتے ہیں سورہ قیامہ میں، کیا ورڈ ہے وہ؟ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، آدمی اپنے لیے آپ دلیل ہے، آدمی الانسان علی نفسه اپنے لیے بصیرہ، خود دلیل ہے، خود دیکھ لے وہ اپنے آپ کو، واقعی دنیا میں رہنے کے لیے دل کرتا ہے؟ ہر انسان کو خوب معلوم ہے، ہر بہن کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا دل، ہمارا دل
بتا دے گا کہ آپ اور میں اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے یا ہمارا معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی ہے. تو پھر تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جس کا نقشہ اس حدیث نبوی میں کھینچا جا رہا ہے. ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی والی حدیث ہے، یہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. آئی تھنک بخاری شریف کی یا مسلم شریف کی ہے حدیث ہے. حدیث کا مفہوم ہے کیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو، مسافر ہو. پھر تو یہ دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنی چاہیے کہ ہم تو مسافر کی طرح ہیں. جب مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے وہ مزے نہیں لے رہا ہوتا ہے، وہ سفر کی اذیتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ دل چاہتا ہے جب زیادہ سفر بندہ کر لیتا ہے بس جلدی سے اپنے گھر کی طرف پہنچ جائیں، اپنے اصل گھر کی طرف چلے جائیں. وہاں ہم آرام کریں گے، آرام سے لیٹیں گے، آرام سے کھائیں گے پیئیں گے. جو راستے کی اذیتیں ہیں نا، اس سے ہم چھٹکارا پا لیں گے. پھر تو ہماری زاویہ نگاہوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، ایک معین مدت کے لیے یہاں تک رہنا ہے، اس دنیا میں ایک وقت کے لیے رہنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں. جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف عائد کی گئی ہے کہ وہ ادا کرنی ہے، یعنی جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، لوٹائی گئی ہیں ہماری طرف، اس کو پورا کرا دے بس اللہ تعالیٰ. اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پر ہم لوگوں کا ایمان نہیں، یا پھر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی نہیں. یہ ہمارا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ ساری بہنیں اپنا ٹیسٹ لے کر دیکھ سکتی ہیں. دنیا کی محبت کتنی پلا دی گئی ہے ہمارے دلوں کے اندر، کتنی ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ہمارے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی ہر چیز. بس ہم دنیا کو ہی تو بول رہے ہیں نا، تو اسے چھوڑتے ہوئے بھی غم سا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. ہاں جی، تو آپ سوچیں آپ کے لیے ایک بہت پیارا باغ ہے، امیجن کریے آپ کے لیے وہ مہک رہا ہے، وہ سفر، اس سفر پر ہم سب چل پڑے ہیں. بس منزل تک پہنچنے کی دیر ہے. کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، آپ نے اپنا سفر پورا کر لیا ہے، بس اس ٹائم کا انتظار ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے راستے پر، سیدھے راستے کو ہم سب سلیکٹ کرنے والے بنے. تو اب ان سے ہی کہا جا رہا ہے، تم تو بڑے کہتے ہو کہ جنت ہمارا گھر ہے اور ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہم اللہ کے چنندہ بندے ہیں، تو اب ذرا تم تمنا کرو نا پھر موت کی، اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. کیا عمل کر کے انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، بلکہ اس میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ میں نے کیا کمایا ہے، کیا آگے بھیجا ہے. آپ بھی اپنا، میں بھی اپنا، ہم سب ٹیسٹ لیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. تو یہ یہود تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر. یعنی یہ یہود ایسا چاہتے ہیں، ہر ایک یہود کی یہ خواہش ہے کہ ہماری 1,000 سال کی عمریں ہوں، آگے آ جائے گا. تو یہ تم انہیں ہرگز نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، بڑی تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، انہوں نے تاکید کے ساتھ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص، لالچی اس دنیا کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ جو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے. مشرک کون تھے؟ شرک کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کفار مشرکین مکہ والے سارے. تو یہ ان سے بھی زیادہ اپنی زندگی کو لے کر حساس ہے، اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہے. اتنے تو مشرک بھی نہیں تھے، یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ جب مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر کیا، ڈٹ کر کیا. جب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی اور غزوہ خندق ہوئی، انہوں نے بڑے کھل کر مقابلہ کیا. مشرکینوں نے ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبود کے لیے قربان کی، باطل معبود کے لیے. جبکہ یہودیوں میں یہ ہمت، یہ جرات نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے. وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نہیں آ سکتے. ان کے بارے میں تو سورہ حشر کے اندر آیا، جب آپ پڑھیں گی لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے. یہود کبھی بھی سامنے آ کر بہنوں مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، اس لیے کہ انہیں اپنی جانیں بہت عزیز ہیں.
یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، آ گئی وہ آیت، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح ان کی عمر 1000 برس کی ہو جائیں، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، یعنی کہ ان کی کتنی بھی لمبی عمر ہو جائیں اللہ کے عذاب سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ اگر ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے دی بھی جائے تو انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی، آخرت تو بالآخر آنی ہی ہے، انہیں ان کے کرتوت کی سزا تو مل کر رہنی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم، شیطان نے تو وعدہ کرا تھا کہ ہم اولاد آدم کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، اور شیطان کے ساتھ یہ پوری قوم مل گئی ہے اہل ایمان کو جنت میں جانے سے روکنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے پوری کی پوری قوم مل چکی ہے۔ اب ایمان والوں پر شیطان کا داؤ چل رہا ہے۔ اب سوچیں، شیطان کو نہ تو یہود کو بہکانا، شیطان کے ذمہ نہ عیسائی کو بہکانا، کیونکہ یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کو نہیں مانا، قرآن کو تسلیم نہیں کرا، یہ تو آٹومیٹکلی جہنمی ہو گئے، ان پر تو اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ نصرانیوں نے محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا، یہ گمراہ قوم ہو گئی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو پیاری عزیزات یہ گمراہ ہو گئے، تو شیطان کا وار ان پر بھی نہیں ہے۔ نان مسلمز ہیں، ان پر شیطان کا وار نہیں ہے، تو پھر کس پر ہے؟ شیطان داؤ پیچ کس پر چلائے گا؟ اہل ایمان پر، قرآن والوں پر، کتاب والوں پر، اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے والوں پر شیطان کا داؤ چلے گا۔ اور وہ داؤ کیسا ہوگا اس نے دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی طرح سے ہم سب کو بہکا رکھا ہے، ہم سب کو اس نے بہکا رکھا ہے، ہمارے سب کے ساتھ بہت برا رویہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس ہم بہت برے حالات سے میری بہنوں اس وقت گزر رہے ہیں، بہت ضرورت ہے، شیطان کا کسی نہ کسی طرح سے داؤ چل رہا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا، قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، ایمان لانا، تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے معنی پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا اور پہنچانے کی فکر میں لگنا۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر ایمان لانے بہت ساری طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو مانتا ہی نہیں، کچھ ہیں جو مانتے ہیں ہاں بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بس اتنا ہی مانتے ہیں، کچھ ہیں کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں تو بالکل غلط پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو پڑھنے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کریں، تو کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تجوید ماشاءاللہ، تو تجوید سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وار اس کا سب طرح سے چل رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اچھا بھائی جب تجوید پڑھ لی تو کہتے ہیں بھائی اب اور کیا ضرورت ہے زیادہ قرآن کے اندر محنت کرنے کی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے اس داؤ سے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس پر غور کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے جانے تو صحیح۔ کچھ لوگ دنیا کے کہنے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں کہ آپ تو قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے، آپ تو یہ ہو جاؤ گے، کچھ لوگ بات مان لیتے ہیں تو شیطان کا داؤ چل گیا ہے نا، لیکن کچھ لوگ شیطان کی بات پر لاحول بھیجتے ہیں، جو شیطان بیکار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تجوید پڑھ لیا، میں اس کو ذرا اس کے معنی پر تو غور کروں اس میں کیا ہے، تو وہ اس کی اس چال سے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ معنی پر غور کرتے ہیں انہیں اصل حقیقت نظر آ جانے لگ جاتی ہے کہ واقعی یہ تو کچھ اور ہی کلام ہے، یہ تو اللہ ہم سے کچھ اور ہی چاہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے، پھر شیطان بہکاتا ہے ارے چلو بھائی ٹھیک ہے تم نے جان لیا بہت ہے، اب وہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ میں اب عمل میں لے کر آؤں، تو شیطان کہتا ہے کیا ضرورت ہے عمل وغیرہ کرنے کی، یہ تو بس عالموں کا کام ہے، سب وہ کریں نا، تمہیں کیا ضرورت ہے، یہ وہ اس طرح سے پتہ نہیں کس کس بہانے سے وہ آتا ہے ہمارے پاس ہمیں بہکاتا ہے۔ تو پھر لیکن بندہ کہتا ہے نہیں جب میں نے پڑھا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، تو میں نے اب عمل کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو عمل کی لائن پر کھڑا کرتا ہے، پھر شیطان اس کے اندر انا ڈالتا ہے، تکبر ڈالتا ہے، اسے یہ کہتا ہے بھائی تم تو بہت بڑے ہو، تم تو سب کچھ جان گئے ہو، تم تو بہت کچھ سیکھ گئے ہو، جنت تو تمہارے لیے سج گئی ہے، اس طرح سے بہکاتا ہے بہنوں۔ پھر وہ بندہ سوچتا ہے ارے جب میں نے جانا ہے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو حق کے پیروکار ہوتے ہیں، اسلام کے اوپر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ارے میں اکیلا ہی سیکھ رہا ہوں، میں اکیلا ہی جان رہا ہوں، کیوں نہ میں اور لوگوں کو بھی آگے پہنچاؤں، کیوں نہ میں اور لوگوں کو بھی سکھاؤں، کیوں نہ اسے اللہ سے تعلق جڑواؤں۔ تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جا رہے ہوں گے، تو شیطان کہے گا کیا ضرورت ہے اتنی مشقت اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے ان کے لیے اتنی محنت کرنے کی، ارے کیا ضرورت ہے۔ لیکن انسان جب سب کچھ پڑھ چکا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ شیطانی داؤ
وہ ہیں جیسے ہم سورہ ناس میں بھی پڑھتے نا بہنوں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو ذکر اللہ سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب آتا ہے تو شیطان سب سے پہلے پیچھے ہٹتا ہے۔ الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں ہمیں کلیریفائی کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ ہر وہ شے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے گی، یا تو وہ شیطان ہے جن کی شکل میں، یعنی وسوسہ ڈالا ہے اس نے آپ کے ذہن میں، وسوسوں کے ذریعے آپ کے مائنڈ کو اچک رہا ہے، یا پھر کوئی انسان کی شکل میں آیا ہے اور وہ آپ کو منع کر رہا ہے، قرآن اور حدیث سے دور کر رہا ہے، تو یقیناً وہ شیطان ہی ہے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو میری پیاری عزیزات اپنا ٹیسٹ لیتی رہیں۔ آج کے رکوع سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کیا میثاق لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سارے کام ہم نے بھی کرنے ہیں۔ لوگوں سے اچھی باتیں بتانی ہیں، خیر کی باتیں بتانی ہیں کہ میری ساری عزیزات تمام بہنیں جو بھی مجھے سن رہی ہیں اس وقت، جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں اور آگے بھی جو بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو سب کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے، ہم سب نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، یہ بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا گیا تھا، ان سے وعدہ لیا گیا تھا، قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا، اگر کوئی قید ہو جاتا ہے تو تم نے فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ لیکن پہلی بات کیا کہی تھی؟ آپس میں خون نہیں بہانا، تم نے آپس میں خون بہایا، تم آپس میں لڑے، جنگ و جدل کرا، پھر دوسری بات کو مان لیا اور پہلی کو انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو انسان کر رہا ہے نا؟ تو ہم کیا کریں میری پیاری بہن؟ والدین کی خدمت کریں، انہیں کوئی دکھ نہ دیں، ان کے احسانات کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گی نا؟ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کریں گی۔ اپنا جائزہ، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام میری ہر حرکات کو جانتا ہے، میری ہر بات کو جانتا ہے، آپ کی ہر بات کو جانتا ہے، جو بھی آپ اللہ سے کہہ رہی ہوتی ہیں، جو بھی آپ اللہ کے لیے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو پیاری عزیزات یہ سب باتیں آج یاد رکھیے گا۔ اور ہم نے اور یہ بھی تو پڑھا ہے نا، آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور پے در پہ رسول بھیجے، ان کے بعد ایک رسول آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، رسول سے مطلب نبی بھیجے گئے، پروفٹس آئے ان کے درمیان، پھر لاسٹ رسول جو آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام، روشن دلائل لے کر آئے، روشن نشانیاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی خواہش نفس کے خلاف محسوس کیا، کس نے محسوس کیا؟ یہود نے، کہ جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا یہود پر، ہے نا، رسول جب آ گئے تو یہودیوں کا کیا رویہ ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو خواہش نفس کے خلاف محسوس کیا، سرکشی کی، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا۔ بڑا مطلب یہ سمجھیے کہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کری ہے میری عزیزات، بہت بڑی زیادتی کری ہے نا۔ یہود سچے حق پرست نہیں تھے، سچے حق پرست نہیں تھے یہود۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی کا قتل کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، بچڑوں کو معبود بنا لیا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا اس کی نافرمانی کری، دنیا کی محبت میں ڈوبے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، اللہ کی طرف سے کیا آئی بہنوں؟ کتاب آئی۔ اللہ تعالیٰ مطلب کتنا احسان کرنا، ماننا چاہیے تھا، اللہ نے کتاب دی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال سے تو خوب اچھے سے واقف ہے، انہیں تو احسان ماننا تھا، انہوں نے تو خلاف ورزی کری۔ جو بھی کچھ انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو آئی ہے ہمارا اس پر یقین ہے؟ ہم نے اسے سیکھنا ہے نا انشاءاللہ؟ ہم نے اس کو بالکل کنسسٹی کے ساتھ سیکھنا ہے، ڈیلی سیکھنا ہے، ارادے کریں، نیت بنائیں کہ ہم نے قرآن کو جاننا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال سے خوب جانتا ہے، واقف ہے۔ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد ان لوگوں نے، سب کچھ جان لینے کے بعد انہوں نے کفر کی روش اختیار کری۔ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ آج یہ ڈسکس کریے کہ قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب ہم سب کا یقین ہے، قرآن پر ایمان ہے، ہم سب مسلمانوں کو یقین ہے اس بات کا کہ واقعی قرآن حق ہے، لیکن جب مسلمانوں کو نا حق کی نصیحت کی جاتی ہے تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔
ایمان رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے لیے حق کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت کیوں ہوتی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سب سے، سوچئے گا ضرور کہ ہم سب جب ایمان والے ہیں، حق کی بات بتائی جا رہی ہے، قرآن حق اور سچ ہے، اس پر ہمیں سچ اس کو جاننا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے نا کہ ایسا کرو ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے اگینسٹ یہ بات جا رہی ہے، پھر لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، منہ چڑھ جاتے ہیں کہ آئی بلی ہمیں یہ باتیں بتانے والی، آئی بتا ہمیں ایسے ایسے کہہ رہی ہیں، تو غلط ہے، جو اسلام کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ سچا حق پرست بننا ہے، اپنی ساری توجہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف لگانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے ایسا کرا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی بہنوں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنی ساری توجہ اسی بات پہ لگانی ہے کہ بس میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔